السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ رسالت کا بیان بھی اسٹارٹ ہو گیا تھا اور ہم نے تھوڑا سا حصہ رسالت کے بیان میں سے بھی پڑھ لیا تھا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکیپ نہ کریں۔ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اردو سیکھنے کو ملے گا اور دوسرا کہ آپ کو سیرت کی کچھ نہ کچھ نالج بھی ہو جائے گی۔ آج ہمیں تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا 12واں پیج پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکیپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے باپ دادا گزرے ہیں ان پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو خاندان گزرا ہے، آپ کے پہلے جو خاندان تھا اس میں کوئی نبی تھا یا نہیں تھا؟ جواب: ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سود لکھا ہے، اس کا میننگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا 13واں پیج سٹارٹ ہو گیا۔ آگے کا سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ ہم آپ کو سوال کا جواب اس لیے نہیں بتا رہے ڈائریکٹ اپنے حساب سے، اس لیے کہ نیچے لکھا ہوا ہے، اگر ہم بتانے جائیں گے تو ویڈیو اور لمبا بن جائے گا۔ بہت آسان سوال ہے اور بہت آسان جواب بھی ہے۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وحی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ وحی ان باتوں کو اور ان کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک اپنی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے نبی پر اتارتے ہیں۔ تو جو بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک زندہ رہیں؟ جواب: 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں، یعنی وحی نازل ہونے کے بعد آپ 13 سال مکہ معظمہ میں رہیں، اور دوسرے نمبر 10 سال جو مدینہ منورہ میں، اور 10 سال مدینہ منورہ میں، سب ٹوٹل ملا کر 23 سال ہو گئے۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا بڑا ہے، لہٰذا بہت امپورٹنٹ جواب ہے، یہ چیز آپ کو معلوم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لہٰذا جواب تھوڑا سا بڑا ہے، ہم ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے، اب ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ، ذو کے اوپر تشدید پڑھنا ہے، مکہ معظمہ، اے عین ہے غین نہیں ہے، مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، بت پرستی یعنی بت کا پوجنا، بت کو پوجنا چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے۔ ان کے نفس کے خلاف بات ہو گئی کہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے تبلیغ کی تو کفار مکہ نے تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔
حضور انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ القاب سے پکارا جاتا ہے، یعنی الگ الگ لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے، تکلیفیں بھی برداشت کرتے تھے اور توحید کی تعلیم بھی ان کو دیتے رہتے تھے، اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی، یعنی وہ بہت زیادہ دشمنی پر اترنے لگے اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے، آپ اپنے حساب سے خود نہیں، اللہ کے حکم سے اپنے پیارے وطن، آپ اندازہ کر سکتے ہو اس بات کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر پلے بڑھے، تو اب اس علاقے کو چھوڑنا آدمی کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے وطن، اور وہ بھی مکہ معظمہ جیسا علاقہ کہ جس کا چھوڑنا آدمی کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاوے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، پہلے سے ہی کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینہ کے، اور وہ یعنی مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے، بہت زیادہ شوق رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ہمارے یہاں پر تشریف لے آئے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال، واو جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اور جان اور مال، لیکن خالص واو اگر لکھا جاوے تو پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کا میننگ بھی مدد کا ہی ہوتا ہے، مدد اور اعانت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ جن جن مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی، کفار پریشان کرتے تھے، آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ مسلمان مدینہ جاتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے مدینہ آئے اس کو کہا جاتا ہے ہجرت۔ اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ چلے گئے ان صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ اور مدینہ کے مسلمان، اور جو مسلمان مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی، انہیں انصار کہتے ہیں۔ ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ جو مدینہ کے مسلمان تھے جنہوں نے صحابہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد کی، تو ان صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ بس آج کا اتنا ہی سبق ہے۔ اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔